بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عید میلاد النبی کی حقیقت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کے وفات کے کچھ سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت دی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودی نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ منہ میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع اول کے روز آپ کا حجرہ یعنی ماں عائشہ کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زبان غم سے یہ الفاظ نکل گئے، ہائے رے میرے بابا کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مبارک کے آخری الفاظ وفات سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سینہ مبارک میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو بھی کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سینے مبارک کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا۔ یہی الفاظ زبانی مقدس پر تھے کہ آپ کے مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہی اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں سال بعد بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی سے سنتے۔ حضرت علی رضی اللہ ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ کے گل پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وفات رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ کا خطبہ بخاری شریف کی روایت میں سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سکھ سے، جو کہ مسجد نبوی میں 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفا دونوں حالت میں پاکیزہ رہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کا جمع نہیں فرمائے، اور آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔
اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے سورہ عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کا ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے خطبوں نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ تو بہرحال یہ منظر 12 ربیع اول کا یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا، یہ وہ دن تھا جب آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی، یہ وہ دن تھا جب صحابہ غم سے غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمنوں نے دین کو خوشیاں ماننے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں۔ ایسے ہی دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔